مسئلہ اگرچہ اجمالاً آپ کو معلوم ہے لیکن تفصیلاً بھی اس کو عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ دوسری رکعت میں جماعت میں شریک ہوں، یعنی امام دوسری رکعت میں مشغول ہے اور آپ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، تو یا تو آپ دوسری رکعت کی ابتدا سے ہی شریک ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا کہ امام کی دوسری رکعت ہے اور آپ کی پہلی رکعت ہے اور آپ اس رکعت کی ابتدا سے ہی شریک ہیں، لہذا آپ الحمد اور سورہ نہیں پڑھیں گے۔ اور چونکہ امام کی دوسری رکعت ہے، امام قنوت پڑھے گا تو آپ نے امام کی اتباع میں قنوت پڑھنا ہے، آپ قنوت کو پڑھیں گے امام کی اتباع میں، اور پھر دو سجدے بجا لانے کے بعد چونکہ امام کی دوسری رکعت ہے، امام تشہد پڑھے گا اور آپ نے بھی وہ تشہد کو یعنی اٹھنے والی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے، یعنی ہاتھوں کو آگے ٹیکیں گے اور گھٹنوں کو اٹھا لیں گے اور اس کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے تشہد کی حالت میں، اور آپ امام کے ساتھ وہ تشہد کو بھی پڑھیں گے۔ البتہ وہ آپ وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ تشہد کو بھی وہ پڑھیں، لیکن اگر فرض کریں کہ اسی مسئلے سے مربوط دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کہ اگر آپ کی تیسری رکعت ہو اور امام کی چوتھی رکعت ہو، تو امام چونکہ تشہد پڑھے گا تو اس صورت میں آپ اسی حالت میں بیٹھے رہیں گے، اٹھنے والی کیفیت میں بیٹھے رہیں گے اور امام کے ساتھ تشہد پڑھیں گے، لیکن سلام آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ یا تو تشہد ختم ہو جاتی ہے اور اٹھ کھڑے ہوں، یا آپ انتظار کریں امام کے سلام انجام دینے کے بعد آپ سلام کو نہیں پڑھیں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی چوتھی رکعت کو کامل کریں گے۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ امام کی دوسری رکعت اور آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ الحمد اور سورہ نہیں پڑھیں گے، قنوت کو پڑھیں گے اور تشہد بھی امام کے ساتھ وہ آپ پڑھیں گے، لیکن آپ اٹھنے والی کیفیت میں بیٹھے رہیں گے اور تشہد کو پڑھیں گے اور امام کے ہمراہ ہی آپ وہ کھڑے ہوں گے۔ تو امام کی تیسری رکعت ہوگی اور آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور چونکہ آپ کی دوسری رکعت ہے لہذا آپ نے الحمد اور سورہ پڑھنا ہے۔ امام جو ہے وہ تیسری رکعت ہونے کی وجہ سے الحمد پڑھے گا یا تسبیحات اربع پڑھے گا، لیکن آپ نے الحمد اور سورہ پڑھنا ہے، لیکن اگر بالجہر نماز ہے تو آپ الحمد اور سورہ کو آہستہ پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ اسی سے مربوط کہ چونکہ امام کی تیسری رکعت ہے اور امام جو ہے وہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے اور امام نے جلدی سے تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنی ہے اور آپ نے الحمد اور سورہ دونوں پڑھنا ہے، تو اگر آپ نے الحمد پڑھی ہے اور ابھی سورہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو آپ سورہ کو چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں، سورہ کو آپ ترک کر دیں گے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اگر جو ہے وہ آپ کی یہ تیسری رکعت ہو اور آپ کی امام کی آپ کی دوسری رکعت ہے، جس طرح کہ امام کی جو ہے وہ تیسری تھی اور آپ کی دوسری تھی، تو آپ نے دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنی ہے۔ اگر سورہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ سورہ کو چھوڑ دیں، اور قنوت پڑھنے کا بھی اگر وقت نہیں ہے تو آپ قنوت کو بھی ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ رکوع میں جائیں، اور رکوع اور دو سجدے بجا لانے کے بعد چونکہ امام کی تیسری رکعت کامل ہو گئی ہے اور آپ کی دوسری رکعت کامل ہوئی ہے، لہذا امام کھڑا ہو جائے گا چوتھی رکعت کے لیے اور آپ نے اپنی دوسری رکعت کے تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امام کھڑا ہوا ہے اور آپ بھی فوراً ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ نے تشہد پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کی دوسری رکعت ہے، آپ تشہد کو پڑھیں گے، تشہد واجب تشہد جب آپ پڑھیں، تشہد پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور امام کی آپ کی تیسری رکعت ہو جائے گی اور امام
चौथी रकत है, तो चूंकि तशहुद में कुछ देर हुई है आपको और इमाम ने तस्बीहात अरबा जल्दी से यानी तीन दफा पढ़ ली है, अगर आपको 3 दफा तस्बीहात पढ़ने का वक्त नहीं है तो आप एक मरतबा तस्बीह अरबा पढ़ें, तस्बीहात अरबा एक मरतबा पढ़ें और इमाम के साथ रुकू में चले जाएं। 3 मरतबा तस्बीहात अरबा ये वाजिब नहीं है, एक मरतबा वाजिब है, 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। और चूंकि आप तशहुद में कुछ इमाम से वो दूर हुए हैं यानी ताखीर हुई है, लिहाजा आप अगर आप महसूस करते हैं कि मैं 3 मरतबा अगर तस्बीहात अरबा पढ़ी तो आप इमाम को रुकू में हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आप बार अलबत्ता अगर आपको मालूम है कि देर होगी और रुकू में शामिल नहीं हो सकेंगे तो आप पर लाजिम है कि एक मरतबा तस्बीह अरबा पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें और इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। और एक मसला ये कि अगर इमाम की तीसरी या चौथी रकत है और मुक्तदी जानता है कि इमाम की तीसरी या चौथी रकत है, आप तीसरी रकत की इब्तिदा में शामिल होते हैं या चौथी रकत की इब्तिदा से ही शामिल होते हैं नमाज में, और आपको मालूम है कि अगर मैं आज इमाम का तीसरी या चौथी रकत है, इमाम तस्बीहात अरबा या अलहम्द पढ़ेगा और आपका वजीफा है कि आप अलहम्द और सूरत दोनों पढ़ें, तो ऐसी सूरत में अगर वो आपको अलहम्द या सूरा दोनों पढ़ने का जो है वो रुकू में दोनों पढ़ने के बाद रुकू में शामिल अगर नहीं हो सकेंगे तो, और आपको मालूम है कि मैं अलहम्द पूरी नहीं पढ़ सकूंगा और इमाम रुकू में चला जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप तीसरी रकत की इब्तिदा से शामिल ना हो, बल्कि आप इंतजार करें इमाम के रुकू का और रुकू से पहले शामिल हो। मसला वाज़ेह हुआ है? अगर आप तीसरी या चौथी रकत में है, आपको मालूम है कि इमाम तीसरी या चौथी रकत में है और आपको इल्म है कि अगर मैं तीसरी या चौथी रकत की इब्तिदा से शामिल हुआ तो इमाम को रुकू में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप इंतजार करें और तीसरी या चौथी रकत की इब्तिदा से शामिल ना हो, बल्कि इंतजार करें इमाम के रुकू का और रुकू में शामिल हों। रुकू में शामिल होने की सूरत में आप पर वो अलहम्द और सूरा जो पढ़ने का वजीफा था वो साबित हो जाएगा, वो आपका वही इमाम की अलहम्द वगैरह वो आपके हक में शुमार होगी और आप पर अलहम्द और सूरा साबित हो जाएगी, आप रुकू से पहले शामिल हों। तो और भी मसाइल हैं, अलबत्ता अगर कोई मसला हो तो पहले बोल पड़े। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे इमाम की चौथी रकात है, उन्होंने तो वो ज़ाहिर सलाम फेरना है और मुक्तदी जो है उसकी तीसरी रकात है, उसने वैसे उठना है, क्या वो इंतज़ार करता रहे कि वो यानी तशहद ख़त्म तब उठे या कि साथ ही यानी अब पता है कि इनकी चौथी रकात ख़त्म हो जाना है तो बंदा इसमें जो है वो अगर आपको मालूम है कि इमाम की चौथी रकत है और आपकी तीसरी रकत है और इमाम ने चूंकि तशहुद में सलाम पढ़ना है, तो इस सूरत में दो सूरतें हैं, या तो आप उसी उठने वाली कैफियत में बैठे रहें, इमाम के साथ तशहुद पढ़ें और सलाम नहीं पढ़ेंगे आप, और सलाम जब खत्म हो जाए तो आप फिर खड़े हो, एक ये भी दुरुस्त है। और इस हालत में आखिरी रकत में वो ये सूरत भी दुरुस्त है कि आपको चूंकि मालूम है कि इमाम की चौथी रकत है, लिहाजा आप यूं ही दूसरे सजदे से सर उठाएं और खड़े हो सकते हैं। ये आखिरी रकत में ये दोनों हालतें दुरुस्त हैं, सही हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी पहली रकत है और इमाम की दूसरी रकत है तो फिर आपको हतमन बैठना है, इमाम के साथ जो है तशहुद की हालत में या उठने वाली कैफियत में आप बैठे रहेंगे और इमाम के साथ ही आप खड़े होंगे। या अगर ये कंफर्म ना हो कि उसकी तीसरी है या चौथी है तो फिर भी बैठे, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी तीसरी और आप चौथी समझ के खड़े हो जाए बाद में वो फिर भी आप बैठे रहें अगर मालूम ना हो, अगर मालूम हो कि सूरत में वो फिर फौरन खड़े होना चाहिए, सही है। और बाद मेरे जैसा बंदा जो है वो मगरब में घर पे बैठा रहता है कि इशा में जाके शामिल हूँगा और मगरब भी साथ ही पढ़ लूँगा, विलिंगली ये चीज़ करते हैं,
یہ ٹھیک ہے. عمدن جو ہے ایسا نہ کیا جائے، عمدن نہ کیا جائے. یہ نماز کو اور جماعت کو اہمیت نہ دینا ہے، اور نماز یا جماعت کو اہمیت نہ دینا خود اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کر کے نماز عشاء میں شامل ہوتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے اور فوراً عشاء کی، نماز صحیح ہے، اچھا نماز صحیح ہے، لیکن وہ نماز کو ذرا اہمیت نہ دینے کا وہ ایک ناپسندیدہ عمل وہ اپنا. اچھا آصف بھائی جب یعنی پتہ ہے آپ یعنی سلام پھیر چکے ہیں نا، مغرب کی ہو چکی ہے، میں آیا اور میں اپنی طور پہ پڑھ لیتا ہوں. ایک حال یہ ہے کہ میں اپنی مغرب اپنے خود پڑھ سکتا، پتہ ہے کہ ٹائم میں پڑھ سکتا ہوں. دوسرا ہے کہ میں انتظار کرتا رہوں کہ آپ عشاء شو کیا دونوں میں سے کون سی بہتر، کیا میں نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز میں وہ بہتر ہے. آپ وہ انتظار بہتر کریں عشاء کی یہ ٹائم تھوڑا سا پڑھتے رہیں. وہ تاخیر اتنی نہیں ہے، تاخیر اتنی نہیں ہے. وہ مغرب کا اس جماعت کا ثواب فرادہ نماز سے کہیں زیادہ ہے. اور پھر آگے عشاء کی تو صرف پھر ایک جو ہے رکعت وہ پڑھنی ہے. ایک عشاء کی آپ پڑھیں گے وہ پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا. اچھا پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا. عشاء کی ایک رکعت ہی اگرچہ آپ نے جماعت کے ساتھ حاصل کی ہے، وہ جماعت کا ثواب مل جائے گا. اچھا مولانا صاحب یہ گھٹنے والی کیفیت ہے، اس میں صرف ہاتھ رکھنا ہی ہاتھ رکھنا، گھٹنے اٹھانے، گھٹنے اٹھانے. یہ میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں. یہ اب آسانی کے لیے یا دونوں ہاتھ اس طرح یہ پاؤں جو ہے وہ دونوں اس کے پاؤں جو ہے وہ پاؤں کی ایڑیاں لگی ہیں، آگے جو ہے وہ پنجہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں، اس کے لیے اپنی جگہ بیٹھے ہیں. گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے. نہیں گھٹنے نہیں، گھٹنے اٹھے ہوئے ہو، اچھا آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے نہیں جیسے میں بیٹھ یوں بیٹھے، ہاں یوں بیٹھے. یہ گھٹنے اٹھانے. ٹھیک ہے.